السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ کماتے بہت ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں آتی ہے اور گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو نمبر 1 ہے نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا۔ جس جگہ نہاتے ہیں اس جگہ پیشاب کرنے سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں کوڑا کچرا رکھنا، اس سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جھاڑو مارتے ہیں اور جھاڑو مارنے کے بعد گھر کے اندر ہی کچرا رکھ دیتے ہیں، اسے باہر پھینک دینا چاہیے۔ اگر گھر میں کچرا رکھیں گے تو اس سے گھر میں بے برکتی ہوگی۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی سوتے ہوں تو مغرب عشاء کے درمیان ہرگز نہ سوئیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سویا کریں۔ دانت سے روٹی کاٹ کر کے کھانا، روٹی ایسا موڑ کر کے پھر دانت سے ایسے توڑ کر کے کاٹ کر کے کھانے سے بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ کھڑے کھڑے پائجامہ پہننا، شرعی پہننا، پاجامہ پہننا، کھڑے ہو کر کے پہننے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور صبح سورج نکلنے تک سوتے رہنا، یہ ہمارے بہت سارے مسلمان گھروں کا رسم بن چکا ہے بالکل، اور ماڈرن زمانے کا اس کو خیال کرتے ہیں کہ دیر تک سوتے رہو۔ لوگ 9 بجے 10 بجے تک سوتے رہتے ہیں، لیکن حدیثوں کا نچوڑ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ سورج نکلنے کے وقت تک سوتے رہنے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور الٹا سونا، اس کو بھی لوگ ماڈرن زمانے کا خیال کرتے ہیں، اسٹینڈری سمجھتے ہیں، لیکن الٹا سونے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا، ایسے تو جو بھی سوال کرنے آئے اسے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، لیکن رات میں اگر کوئی آئے تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ استنجا کرتے وقت باتیں کرنا، بیت الخلاء میں گئے یا تو موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، یا باہر استنجا خانے کے باہر کوئی ہے تو اس سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں، اس سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور دروازے پہ بیٹھنا، دروازے پہ بیٹھنے سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ، ہماری ماں بہنیں بہت ساری دروازے پہ بیٹھ کر کے یا تو کنگھی کرتی ہیں یا سر باندھتی ہیں یا باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، اس سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھونک کر کے چراغ بجھانا، تو آج کے وقت میں چراغ ہے نہیں گھروں کے اندر، لیکن اگر ہے تو اس کو پھونک مار کر کے بجھانے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ جوتا چپل الٹا دیکھ کر کے سیدھا نہ کرنا، آپ گھر میں جا رہے ہیں، دروازے پہ چپل یا جوتا الٹا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو سیدھا نہیں کیا تو اس سے بھی گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ رات کو جھاڑو لگانا، یہ میرا خیال ہے کہ اکثر گھروں میں ہوتا ہوگا کہ لوگ گھر کے اندر رات میں جھاڑو مارتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مجبوری ہو، کچرا وغیرہ ہو تو کیا کرے، تو سورج نکلنے سے پہلے آپ مار لیجئے جھاڑو، اور اس کے بعد اگر ہو تو ہاتھوں سے اٹھا کر کے اس کو صاف کر لیجئے۔ رات میں جھاڑو مارنے سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید نہ پڑھنا، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور سوچئے کہ آپ نے پچھلی مرتبہ قرآن کی تلاوت کب کیا تھا۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو ایک پارہ نہیں، آدھا پارہ نہیں، ایک پیج ہی کم سے کم روزانہ قرآن کی تلاوت کیجئے، اور ہو سکے تو اس کا ترجمہ اور معنی بھی پڑھتے رہیے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھی کرنا، کنگھی ٹوٹ جاتی ہے پھر بھی لوگ بہت سارے چلا رہے ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، برا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ مہمان کے آنے پر ناراض ہونا، مہمان اپنا روزی رزق لے کر کے آتا ہے، مہمان خوشیاں لے کر کے آتا ہے، مہمان کے آنے پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، مہمان کے آنے پہ خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنی روزی تو ساتھ میں لایا ہے، تمہارے رزق کے اندر بھی برکتیں ساتھ میں لے کر کے آیا ہے۔ 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال کو نہ کاٹنا، کمر کے نیچے جو بال ہوتا ہے اس کو 40 دن کے پہلے کاٹ لینا چاہیے، ورنہ اس سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔
درخت کے نیچے پیشاب کرنا، درخت کے نیچے، پیڑ پودے کے نیچے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے، تو اس ویسی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے درختوں کے نیچے، یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، آرام کرنے کی جگہ ہوتی ہے، لہٰذا ایسی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ قبرستان میں ہنسنا، آج دیکھیے جنازے کے ساتھ جاتے ہیں تو لوگ 4 لوگ ادھر کھڑے ہو گئے، 5 لوگ ادھر کھڑے ہو گئے اور آپس میں باتیں کرتے ہیں، پھر ہنستے بھی ہیں، یا کچھ لوگ موبائل چلا رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں، تو قبرستان میں ہنسنے سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا، تو ہاتھ دھو کر کے کھانا بھی سنت ہے، ہاتھ دھو کر کے کھائیں، نہ کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ لہسن اور پیاز کے چھلکے کو جلانا، لہسن اور پیاز کے چھلکے گھر میں اس کو پھینک دیجئے، جلائیے نہیں، بہت سارے لوگ جلاتے ہیں، تو لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر نہیں کھانا چاہیے، سنت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے۔ اندھیرے میں کھانا کھانا، اندھیرے میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، کھانے میں کچھ گر سکتا ہے، مکھی مچھر یا کوئی بھی موذی جانور ہو سکتے ہیں، لہٰذا کھانا اجالے میں کھانا چاہیے، اندھیرے میں کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، ٹوٹا ہوا سامان کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کپ ہو سکتا ہے، کنگھی ہو سکتی ہے، چپل ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی چیز ٹوٹی ہوئی استعمال کرنے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننا، سنت یہ ہے کہ داہنے پاؤں سے شریف پہننا شروع کرے، پاجامہ پہننا شروع کرے، اور لوگ جو ہیں بائیں پاؤں سے پہنتے ہیں، اس سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، جتنا آمدنی ہو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جتنی بڑی لنگی ہو اتنا ہی پاؤں پسارنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے بہت سارے لوگ آمدنی اٹھنی اور خرچہ روپیہ والا حال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ دانت سے ناخن کاٹنا، بہت سارے لوگ ایسے منہ میں انگلی ڈال کر کے ناخن کو کاٹتے رہتے ہیں، اس سے گھر میں بے برکتی بھی ہوتی ہے، اور سفید داغ کی بیماری بھی ناخن کو دانت سے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے، لہذا دانت سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ بیت الخلاء میں باتیں کرنا، بیت الخلاء کے اندر جا کے باتیں نہیں کرنا چاہیے، چاہے فون پہ ہو یا کسی آدمی سے ہو۔ اپنی اولاد کو کوسنا، گالیاں دینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اور غلط قسم کھانا، قسمیں بلا وجہ کا ہر بات پہ قسم کھاتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، تو قسم ہر بات پہ نہیں کھانا چاہیے، بہت ہی زیادہ ضروری ہو تبھی قسم کھائے، اس کی اہمیت رہنی چاہیے نظر میں، ہر بات پہ قسم کھانے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور مکڑی کا جالا گھر میں رہنے دینا، بہت سارے لوگوں کے گھر میں دیکھیے چھتوں کے کونے میں کہیں پہ نہ کہیں پہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کے جالے گھر میں رہنے سے بھی بے برکتی آتی ہے، گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر مکڑی کے جالے ہوں تو آپ اس کو صاف کر دیجئے، ہفتے میں 1 دن صاف کریں گے تو انشاءاللہ صاف رہے گا۔ کھڑے کھڑے منہ لگا کر کے پینا، کھڑے ہو کر کے پینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے پانی پیا کرتے تھے اور حکم بھی دیتے تھے، لہٰذا بیٹھ کر کے پانی پینا سنت ہے۔ یہ تمام چیزیں تھیں میرے دوستو جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، اور جب بے برکتی ہوتی ہے تو ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ہم دوسرے چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور یہاں وہاں رزق کی تلاش کرتے ہیں، برکت کیسے ہو اس کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ میرے دوستو گھر میں برکت ہو، قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز ادا کیجئے، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، ہماری ماں بہنیں پردہ کیجئے، اور ہمارے بھائی سجدے میں لو لگائیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، کیونکہ سب کچھ دینے والا، ہر کام کرنے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہے، میرے رب کے سوا کوئی نہ تمہیں رزق دے سکتا ہے نہ روزی دے سکتا ہے۔ السلام علیکم۔